کراچی تو لطیف کے گھر پہ جاتا تھا، اور لطیف مجھے پتا تھا کہاں سوتا ہے، تو یہ اس کا بستر ہے اور یہ کھڑکی ہے، میں کھڑکی پہ ناک کرتا تھا، وہ بھی سمجھ جاتا تھا کہ ناک کرنے والا ایک ہی آدمی ہے، وہ کھڑکی کھول کے دیکھتا تو مجھے آ جاتا تھا، باہر آ جاتا تھا، دونوں گپے لگاتے تھے، ٹیکسی تو ہوتی تھی، اگر گھومنا پھرنا بہت تو گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے۔ وہ یاروں کا یار تھا، وہ دوست کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کئی دفعہ اس نے لوگوں سے ادھار لے کے اپنے یار کی مدد کی جو کہ ضرورت مند تھا، یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا تھا بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا تھا دائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے۔ بہت گہرا آدمی تھا، اوپر سے لگتا تھا کہ جیسے کہ مذاق کر رہا ہے، مسخرہ ہے، سوفسٹیکیٹڈ کامیڈین ہے، مگر نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ ایک بڑا نرم دل کا آدمی تھا۔ وہ بڑے دوستوں کے دوست آدمی تھے، یعنی میں کہتا ہوں کہ ہم شاید ان کے اتنے اچھے دوست نہیں تھے جتنے اچھے وہ ہمارے دوست تھے۔ انہیں دوستی نبھانے کا بڑا فن آتا تھا، اتنا وہ خیال رکھتے تھے ہر آدمی کا کہ تعجب ہوتا تھا۔ اور میں انہیں صرف ایک اداکار ہی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ان کی شخصیت بڑی ہماگیر تھی، انہیں بڑی مختلف چیزوں پہ بڑی دسترس تھی۔ مثلاً میوزک کے معاملے میں بھی ان کا بڑا دخل تھا اور بہت چیزوں کو وہ سمجھتے تھے میوزک کو۔ پھر پینٹنگ ان کا خاص میں سمجھتا ہوں موضوع رہا، اور شاید ہی کراچی میں کوئی ایسی نمائش ہوتی ہو پینٹنگ کی جس میں وہ نہ جاتے ہوں اور ان کی پینٹنگ پر نگاہ نہ ہو، یا بہت سارے آرٹسٹ حضرات سے ان کی انتہائی قریبی دوستی نہ ہو۔ جس سے مل لیتے تھے اس کو وہ اپنا کر لیتے تھے۔ وہ اس فن میں بڑے طاق تھے، اور چاہے کتنا ہی مشکل دور گزر رہا ہو مالی طور پر، وہ دوستوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ میں نے کہا اب یہ لطیف کباڑیا اتنی اچھی پینٹنگ کا کلیکشن ہے اور میرے پاس پینٹنگ بہت کم ہے، کہے تم یہ لے جاؤ، اور یہ کمرے میں میرے آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں منصور صاحب کی، یہ مجھے لطیف کباڑیا ہی ان کے پاس لے گئے تھے اور ان سے مجھے انہوں نے پینٹنگ دلائیں۔ دوستی میری اور ان کی شروع ہوئی ہے نئے 70s میں، ارلی 70s میں، جب میں یہاں 2 سال کے لیے PIA میں آیا تھا، اور ان سے تقریباً روز ملاقات ہوتی تھی، اور پورا ایک گینگ تھا ناٹک کا، ناٹک کمپنی کا، اور وہ ہم سب کے ساتھ تقریباً ساری رات طارق روڈ پہ ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے پھرتے تھے، بہت مزہ آتا تھا۔ لطیف کے لیے زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل سیلیبریشن تھی، کہ جس میں کوئی انٹرپریٹیشن نہیں، کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی تھی، اور مسلسل خوشی اور قہقہے اور یہ سب چلتا تھا، اس لیے کہ اس کو زندہ رہنے کا بہت شوق تھا، اور بڑے جوش کے ساتھ وہ، شوق اور جوش کے ساتھ وہ زندہ رہتا تھا۔ کبھی اس کے ہاں کوئی ڈپریشن کا پہلو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کچھ عجیب و غریب فطرت ہوتی ہے انسان کی، جب تک دوست زندہ رہتا ہے تو آپ اس سے لڑتے رہتے ہیں مختلف ایشوز پہ، مثلا یہ کہ اب ایسی بھی کیا سچائی یا لیک آف ہپوکریسی کہ جو بات ہے وہ سچ کہہ دینا ہے، تو اس سے امبیرسمنٹ بھی دوستوں کو ہوتا تھا، تو ظاہر لڑائی ہو جاتی تھی کہ یار تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے ہمارے متعلق، تم نے محفل میں یا پورے مجمع میں یہ بات کہہ دی، لیکن جب وہ مر گیا تو یہی چیز ہمیں سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ وہ اس قسم کے دوست تھے کہ میں اس بتا نہیں سکتا آپ کو، وہ بہت ہی قریبی دوست تھے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کبھی ہم بھی لگ جاتے تھے، کبھی وہ بھی لگ جاتے تھے، تو ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ پھر ہم نے کہا کہ یار ایسے تعلقات کا اب کیا فائدہ، اس کو دفاع ہی کرو، تو میں نے تو اپنی طرف سے دفاع کر دیا، لیکن میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ پھر ایک دوسرے سے ملیں
اور کئی دوستوں سے انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ کمال سے کہو کہ وہ میرا اس کے بعد پارٹی ہے تو وہ آ جائے، تو میں نہیں گیا۔ ایسے کئی مواقع ہوئے، کئی دوستوں نے کہا کہ لطیف بڑا وہ کر رہا ہے تو کیوں نہیں مل لیتے؟ میں نے کہا مل لیں گے جب وقت آئے گا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ملنا قدرت کی طرف سے ایسا ہو جائے گا۔ وہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پچھلے سال ہی کی بات ہے کہ انتقال سے میرا خیال ہے 1 مہینہ پہلے یا 25 دن پہلے یہ مجھے شفیع عقیل، ان کے بھی دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں، تو شفیع عقیل نے مجھے فون کیا کہ بھائی تم آؤ، وہ ہر سال اپنے یہاں ایک دعوت رکھتے ہیں سردیوں میں۔ تو میں گیا تو لطیف کارپاٹیا بھی بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگ بیٹھے رہے اجنبیوں کی طرح، باتیں ہوتے رہے، سب لوگ بات کرتے رہے۔ تو آخر میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں اچانک اٹھا اور میں نے لطیف سے، بڑی بے تکلفی تھی میری لطیف سے، میں نے اٹھ میں بہت ہو گئی گلے مل، تو ذرا اس کو حیرانی نہیں، اٹھا اور وہ گلے ملا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نے تو مجھے مس نہیں کیا ہوگا، لیکن سوری، لیکن میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے مس نہیں کیا؟ ہماری اتنی دوستی رہی، کیسے ہو سکتا کہ ہم نے مس نہ کیا ہو؟ تو میں نے کہا کہ اچھا چلو اب بھول جاؤ جو ہوا، وی آر فرینڈس اگین۔ یس وی آر فرینڈس اگین۔ اس کے بعد میں کھانا لگ گیا، ہم لوگ کھانے کی میز پہ چلے گئے۔ میں نے کھانے سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ لطیف دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں گیا، میں نے کہا کیا بات ہے، آر یو آل رائٹ؟ کہا ہاں آئی ایم آل رائٹ۔ تو میں نے اپنی جیب سے پرس نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور میں نے کہا کہ یہ میرا کارڈ ہے، تمہارا جب بھی جی چاہے تو یو کین کال می۔ تو ہی ڈنٹ کال می، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اس طرح سے مرنے سے پہلے میں اپنے تئیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا دوست تھا۔ ان کا کم گو ہونا ہی مجھے زیادہ پسند تھا، کیونکہ ہم 2-2 3-3 گھنٹے ساتھ رہتے تھے اور کبھی کوئی کسی ٹاپک پہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو یاد کرنے کے لیے جو ذرا سا ایک جملہ ہم نے کہا ہوتا تھا اسی ایک جملے کو ریپیٹ کر کے پھر سے ملاقات کر لیتے تھے۔ لطیف کو شروع میں گانے کا شوق تھا اور اکثر ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوا کرتے تھے، اور وہ میرے پہلے نام میرے سنی مجھے بلایا کرتے تھے وہ، اور ہر فنکشن میں ہم تقریباً ساتھ ہی ہوا کرتے تھے۔ پھر اس طرح چلتا رہا، پھر ان کی ملاقات ہوئی لہری صاحب سے، تو لہری صاحب کے ساتھ انہوں نے پھر سٹیج پہ اسکٹ پیش کرنا شروع کیا، اور اس طرح یہ پھر ڈرامے کی فیلڈ میں آئے۔ لیکن بیسیکلی وہ گاتے تھے اور آخری وقت تک ان کو گانے کا شوق تھا، گو کہ ان کو سانس کی تکلیف تھی، تو وہ تو نہیں رہا تھا، ان کا سانس ویسا تو نہیں رہا تھا۔ اکثر شام میں ہم ساتھ بیٹھا کرتے، ٹیلی فون کیا کرتے تھے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں یار۔ تو میں نے ٹھاکر کہتا ہوں، ٹھاکر کیسے ہو؟ کہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بیٹھا ہوا ہوں۔ آ جا ذرا بیٹھتے ہیں ساتھ، بیٹھتے تھے جا کر، اور اس کے بعد پھر باجا نکالوں، باجا ان کے پاس رکھا رہتا، میں نے کہا نکال لیں۔ پھر پرانے فلمی گانے ہم ساتھ گایا کرتے تھے۔ انسان کمال تھا، دوست کمال تھا۔ لطیف بھائی کے دوست ینگسٹرز بھی تھے، اور ان کی ایج کے بھی ان کے دوست تھے، اور ان سے بڑی ایج کے بھی ان سے دوستی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے تھے اور لوگوں سے ٹریٹ کرواتے تھے کہ وہ ایک